ایک سال بعد یعنی 12 ہجری بعثت نبوی میں یثرب کے 12 باشندے مکہ آئے۔ یہ لوگ گھروں سے یہ ارادہ کر کے چلے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تعلیمات اور اصول دین اپنے کانوں سے سنیں گے، آپ کی نقل و حرکت، رفتار و گفتار اور آپ کے ساتھیوں کے حالات سے اندازہ کریں گے کہ آیا یہ ذات واقعی پیروی کیے جانے کے قابل ہے، اور اس کی غلامی اور اطاعت کا کلاوہ ہمیں اپنی گردنوں میں ڈال لینا چاہیے۔ حق کی تلاش، صداقت کی جستجو، ایمان و ہدایت کا سراج انہیں مکہ کشا کشا لے آیا۔ مذہب اور عقیدے کا معاملہ تھا، وہ خوب ٹھونک بجا کر اور دیکھ بھال کر فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یثرب کے یہ 12 نقیب حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیام ان تک پہنچایا، نیکی اور پرہیزگاری کی تعلیم دی، قرآن کی آیتیں ان کے حق میں بھی انقلاب کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ صحابہ کرام کی مقدس اور بے داغ زندگیوں کو دیکھ کر اور یقین ہو گیا کہ یہ دین ایک ہی تاؤ میں کھوٹے کو کھرا اور پیتل کو کندن بنا دیتا ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر اللہ کی ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ اسلام لاتے ہی ان کی بھی کایا پلٹ ہو گئی۔ وہ اس تبدیلی کو خود محسوس کر رہے تھے۔ دلوں پر کفر و ضلالت کے پڑے ہوئے پردے یکبارگی اٹھ گئے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا۔ پرت مسرت نے ان کے چہروں کو ارغوانی بنا دیا تھا۔ وہ اپنی قسمتوں پر ناز کر رہے تھے۔ چند دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد یہ لوگ جب یثرب مدینہ جانے لگے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو تعلیم و تربیت کی غرض سے ان کے ساتھ کر دیا۔ عمیر کے خوش نصیب بیٹے مصعب نے بڑے ناز و نعم میں پرورش پائی تھی۔ گھر میں مال و دولت کی فراوانی تھی۔ ماں باپ نے ان کو بڑے لاڑ پیار کے ساتھ پالا تھا۔ عیش و تنعم کے تمام اسباب ان کو میسر تھے۔ مصعب کی زندگی امیرانہ تھی، راحت و آرام، کروفر، شان و شوکت۔ مصعب ریشمی لباس زیب تن کر کے جب گھوڑے پر نکلتے تو مرکب کے آگے پیچھے غلام چلا کرتے، اور ہٹو بچوں کی آوازیں سن کر لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب کی سواری پر جا رہے ہیں۔ مگر اسلام نے مصعب کی زندگی بدل دی۔ اسلام میں اس تفاخر اور ٹھاٹھ باٹھ کی کہاں گنجائش تھی۔ یہاں تو سادگی، پاک بازی، نیکوکاری کا ماحول تھا جس میں پہنچ کر دلوں کی یہ حالت بدل جاتی تھی۔ اسلام کا نشہ اور توحید کا شوق و ذوق کسی دوسری طرف دل و دماغ کو متوجہ نہیں نہ ہونے دیتا۔ وہاں در و دیوار، فرش و دوش اور فرس و جمل کی آرائش و زیبائی سے بڑھ کر باطن کے سنوارنے کی فکر تھی۔ مصعب بن عمیر جن کا بدن ریشمی حلوں میں ملبوس رہتا تھا اور جن کے قیمتی تکمے جگمگاتے رہتے تھے، اب مسلمان ہونے کے بعد پیوندوں کے کمبل پہنتے اور تکموں کی جگہ ببول کے کانٹوں سے کمبل کو اٹکا لیتے۔ مصعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت نے نکھار کر کندن بنا دیا۔ تبلیغ کے حق اور واعظ و ارشاد کا ان میں خاص سلیقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اس اہم مقصد کے لیے انہی پر پڑی۔ وہ بالکل نئی جگہ اللہ کا پیام لے کر جا رہے تھے، جہاں نو مسلموں کی تربیت کے ساتھ غیر مسلموں پر بھی حق واضح کرنا تھا۔ دوہری ذمہ داریاں مصعب سے متعلق تھی۔ اتنے عظیم الشان کام کے سر انجام دینے کے لیے وہ ہر وقت اپنے خدا سے تائید و اعانت اور نصرت و امداد کی طالب تھے۔ 6 وہ لوگ جن کو عقبۂ اولیٰ میں اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، اور 12 یہ نئے مسلمان۔ اس طرح اب 18 آدمی یثرب میں مسلمان تھے، اور حضرت مصعب نے اس تعداد میں ایک کا اور اضافہ کر دیا۔ یثرب میں چرچے ہونے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو ہمارے شہر میں تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، چلو ان سے چل کر ملے، ان کے ذریعے اسلام کے بارے میں ٹھیک معلومات حاصل ہو سکے گی۔
لوگ مصعب سے آ کر ملتے اور اسلام کے متعلق سوالات کرتے۔ حضرت مصعب خود بھی گلیوں، بازاروں اور گھروں میں جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ مکہ کی طرح مدینہ شور اور بنجر نہ تھا، یہاں کی زمین میں ہدایت قبول کرنے کی استعداد موجود تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت نے بہت سے دلوں کو نور ایمان سے جگمگا دیا اور اس کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ جو شخص مسلمان ہوتا وہ خود اپنی جگہ اسلام کا مناد اور مبلغ بن جاتا۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے اور ایک دل کا دوسرے دل پر اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ ایمان کی حلاوت اور اسلام کی لذت سے آشنا ہوتے وہ پچھتاتے کہ ہائے ہم اب تک بڑی بے خبری اور اندھیرے میں رہے، یہ زندگی لہو لعاب اور خرافات میں گزری، کام کی زندگی کا تو اب آغاز ہوا ہے، کاش اب سے بہت پہلے اس نعمت سے بہرہ اندوز ہونے کی سعادت حاصل ہو جاتی۔ نالائی از بہر رہائی نکند مرگ اسیر، خورد افسوس زمانے کے گرفتار نبود۔ مدینے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اسد بن زرارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیامی کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ اسد خود بھی تبلیغ کے حق میں بہت پیش تھے۔ اسد کے گھر میں مسلمانوں کا جمع ہوتا اور حق کی اشاعت کے لیے مناسب تجویزوں پر سوچ بچار کیا جاتا۔ ان تمام لوگوں کو یہی دھن تھی کہ مدینے کے کسی ایک گھر میں بھی کفر و شرک کا نام و نشان باقی نہ رہے، گمراہی اور ضلالت کے بادل چھٹ کر ہدایت کا سپیدہ نمودار ہو جائے۔ ان مقدس روحوں نے اس کام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور جلوت و خلوت میں بس یہی دھیان رہتا کہ اسلام کی اشاعت ہو اور جہالت کا دور ختم ہو جائے۔ ایسی والہانہ سرگرمیاں اور خلوص آمیز کوششیں بھلا کس طرح رائگاں جا سکتی تھی؟ اسلام تیزی کے ساتھ یثرب میں پھیلنے لگا۔